یہاں جب لٹایا گیا تو حضور فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبریل ہے، اس کے ساتھ کچھ فرشتے ہیں، نور کا ایک تھال ہے وہ میرے پاس پڑا ہے، آب زمزم پڑا ہے، اور جبریل امین نے یہاں جب میں لیٹ گیا تو کہتے جو اپنی انگلی کا اشارہ کیا جبریل، حضور کا سینہ اقدس جسے ہم شق صدر کہتے ہیں، یوں پیٹ مبارک سے تھوڑا اوپر کا جو حصہ ہے وہ یوں جدا ہوتا ہے، یہ سرجری جو تھی یوں کہہ لیجئے، لم یکن الشق بعالۃ ولم یصل الدم، یہ سینہ اقدس کو کھولا جانا کسی تیز دھار آلے کے ذریعے نہیں تھا، بلکہ جبریل نے جو انگلی کا اشارہ کیا اور سینہ کھل گیا۔ دل مبارک حضور فرماتے ہیں میرا دل نکالا گیا، دل نکال کے نور کے تشت اور تھال میں رکھا گیا، اس دل کو آب زمزم سے غسل دیا گیا۔ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی بڑی شان ہے آب زمزم کی کہ حضور کا دل آب زمزم سے دھویا گیا ہے۔ یہاں پہ محدثین نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں آب زمزم سے حضور کے دل مبارک کا دھویا جانا، یہ آب زمزم کے رتبے کو بڑھانے کے لیے تھا کہ تو نے ایک نبی کے قدم چومے ہیں، آخری نبی کے دل کو چوم لے، تجھے عزت ہے۔ یہ آب زمزم کو عزت دینے کے لیے اس پانی کو حضور کے دل مبارک کو دھونے کے لیے استعمال کیا گیا کہ اسماعیل نبی کے قدم چوم کے تو دنیا میں آیا، محمد کا دل چوم لے تجھے اور عزتیں مل جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم فرماتے ہیں کہ دل الگ تھال میں ہے، بدن الگ، کوئی کنیکشن ایسا نہیں ہے جو دل کا بدن کے ساتھ ہو، لیکن آقا کریم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا۔ جبریل امی کی اب یہاں پہ جو بات حضور نے سنی، جبریل امی کہتے ہیں اس دل کو جب ہم نے دھویا پھر اس کے اندر اور زیادہ نور بھرا، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ نے اس کا صرف جلوہ دیکھا تو کوہ طور پہ، اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، ذات نہیں دیکھی تھی، جلوہ دیکھا تھا، تجلی دیکھی تھی۔ جس نے تجلی دیکھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، مصطفیٰ کو صرف تجلی خدا نہیں بلکہ عین ذات خدا دکھائی جانی، اس لیے دل کو اتنے نور سے بھر دیا گیا کہ میرے حبیب جب تیری نظروں کے سامنے جلوہ ذات حق ہو، نہ تیری آنکھ حد ادب سے آگے بڑھے، نہ تیرا دل ڈگمگائے، اس کے جلوے دیکھ کر تیرے دل میں یہ طاقت ہو کہ جلوے دیکھ کر بھی تیرا دل بے قابو نہ رہے، تیرے قابو میں رہے۔ اس وجہ سے نور سے بھرا جا رہا ہے۔ اس دل کے اندر جب نور اور زیادہ بھرا گیا تو جبریل امی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کائنات کا واحد دل میرے حضور کا دل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیسا منفرد دل ہے، قلب سدید، عظیم ترین دل، فیہ عینان تبصران۔ جبریل کہتا ہے یہ پہلا دل تھا جس دل کے اندر دو آنکھیں بھی ہیں جن سے میرے حضور دیکھتے ہیں۔ کسی چھوٹے لیول کی حدیث نہیں ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اس دل کے اندر دو آنکھیں ہیں جن سے میرے حضور دیکھتے ہیں، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، اس دل کے اندر دو کان بھی ہیں جن سے میرے حضور سنتے ہیں۔ یہ واحد دل ہے کائنات کا، میرے مصطفیٰ کا۔ اسی وجہ سے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے بعض اوقات حضور
کرم نوازی فرماتے ہوئے کبھی اس شان کا اظہار فرما دیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں، تم یہ مت سمجھنا کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، فرمایا مجھے میرے اللہ کی قسم میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم۔ رکوع ہے جھکنا، جسم کی کیفیت، خشوع دل کی کیفیت۔ ظاہر کے جسم کے جھکنے کو، رکوع کی کیفیت کو یہ ظاہری آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور دل کی کیفیت کو دل کی آنکھیں جان سکتی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہونے والے خوش نصیب صحابہ، میں تمہارا رکوع کرنا بھی دیکھتا ہوں۔ بندہ کھڑا ہو مصلی امامت پہ، کیا پتہ مقتدی رکوع کیسے کر رہا ہے، کیا پتہ کس کے دل میں کیا ہے، لیکن یہ تیری اور میری کیفیت ہے۔ حضور ہم جیسے نہیں ہیں، حضور کی شان یہ ہے کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر اپنے مقتدیوں کے رکوع کی کیفیت سے بھی واقف ہیں اور دل کی کیفیت سے بھی واقف ہیں کہ ان کا دل کہاں ہے، ان کا جسم کہاں ہے۔ کوئی چیز حضور کی نگاہوں سے اللہ نے پوشیدہ ہونے ہی کبھی نہیں دی، یہ رتبے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ جبریل امی کہتے ہیں یہ واحد دل ہے، دل میں دو آنکھیں ہیں جن سے حضور دیکھتے ہیں، دل کے اندر دو کان ہیں جن سے میرے آقا سنتے ہیں۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھیے نا، یہ کان جو ہیں ان کی کیپیسٹی کی ایک حد ہے، لیکن یہ حد بھی میرے اور آپ کے لیے ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضور کی سماعت بلکہ آقا کے غلاموں کی سماعت بھی براء البراء ہے۔